आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूँ के साथ हाजिर खिदमत हूँ। हबीब जालिब ने कहा था कि हाल वैसे ही हैं फ़कीरों के, दिन फिरे हैं फ़कत वज़ीरों के, हर बिलावल है मुल्क का मक़रूज़, पाँव नंगे हैं बेनज़ीरों के, साजिशें हैं वही खिलाफ़े अवाम, मशवरे हैं वही मुशीरों के। ऐसे ही है पाकिस्तान अपने क़याम से लेकर ताहाल आवाम के लिए बहुत बड़ा रिलीफ देने में कामयाब नहीं हुआ है। हमने मौजूदा हुकूमत से, मौजूदा इस्टाब्लिशमेंट से बहुत अच्छी उम्मीदें वाबस्ता की हैं। ये एक पेज पर एक प्लेटफॉर्म से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आवाम पिछले 77 सालों से महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, बिजली, गैस, पानी, बुनियादी ज़रूरतों से निबर्द आज़मा हैं और एक मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जब आवाम की मुश्किलात बढ़ जाती हैं तो फिर आवाम ही में से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आवाम का दर्द महसूस करके उठते हैं और अपने हक़ की जद्दोजहद शुरू करते हैं। जब आप समाज के हवाले से मैदान में आते हैं, आवाम की खिदमत शुरू करते हैं और फिर आपको एहसास होता है कि यार इनके लिए कुछ आगे बढ़कर काम किया जाए, तो फिर आप कोशिश करते हैं कि किसी सियासी प्लेटफॉर्म पर उसको, इस सारे मामले को ले आएँ और आवाम को एक लड़ी में पिरोकर उनके मसाइल के हल की जद्दोजहद शुरू की जाए। आज मेरे इस प्रोग्राम में मैंने ज़हमत दी है पाकिस्तान नेशनल पार्टी पार्लियामेंटेरियन के एक डेलीगेशन को। हमारे साथ आज मौजूद हैं मरकज़ी सदर पाकिस्तान नेशनल पार्टी पार्लियामेंटेरियन राव असद साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मरकज़ी वाइस चेयरमैन शाहिद हुसैन साहब। अस्सलामु अलैकुम। और इनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट सैयद महमूद हुसैन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मंसूर साहब, राव साहब आपसे शुरू करते हैं। कैसे ख्याल आया कि आवाम की बेहतरी के लिए आगे बढ़कर कुछ किया जाए? मंसूर साहब, मेरी बात तो आप अब अपने बयानिए में दे चुके कि आज से 50 साल पहले हबीब जालिब ने जो फरमाया वो आपने कौम को बताया। 50 साल गुज़रने के बावजूद हम कौम के बिलावल का कर्ज नहीं उतार सके। ऐसा ही है। और कौम की बेनज़ीरों को पाँव में चप्पल और जूते नहीं पहना सके। इससे बड़ी नाकामी की मिसाल और क्या होगी। ये वो हक़ाइक़ हैं, तल्ख़ हक़ाइक़ हैं, जिन्होंने हमें मजबूर किया कि हम एक नए फ़ोरम के साथ पाकिस्तान के मसाइल, पाकिस्तान के इश्यूज़, आवाम के जो बुनियादी हकीकी मसाइल हैं उनकी आवाज़ बने और उनको अरबाब अख्तियार तक पहुँचाएँ। और इंशाअल्लाह हम कौम की आवाज़ बनेंगे और कौम के जो हकीकी मसाइल हैं उनको हम आवाम के साथ खड़े होकर अरबाब अख्तियार और ईवान बाला तक, और इंशाअल्लाह वो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं जो ड्राइविंग सीट पे हैं उन तक पहुंचाएंगे। और हम जो मुमकिन कोशिश हो सकी, जहां तक भी हमें जाना पड़ा, इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान के आइन और कानून के दायरे में पाकिस्तान की आवाम के साथ शाना बशाना होंगे। हर मौके पर एक नया स्टेप लेने की ज़रूरत हमेशा रहती है। जब आप इस सारे मामले को बुन रहे थे, जो आपके मरकज़ी चेयरमैन हैं डॉक्टर ग़ुलाम सग़ीर साहब के साथ, तो पस्से पर्दा क्या मुहर्रिकात थे आवाम के साथ? आपकी जो इंट्रैक्शन है वो कब से है? कोई थोड़ी सी इस पर भी रोशनी डालिए। जी मंसूर साहब, दौरान मुलाजमत मेरा आवाम से और आवाम के मसाइल से बड़ा गहरा राब्ता रहा। अच्छा, माशाअल्लाह। मेरी मुलाजमत की नोयत कुछ ऐसी थी कि मोची से लेके वज़ीर तक मेरा राब्ता रहता था, मिलना जुलना रहता था। ठीक है। दुकानदार से, रेडी वाले से, प्रोफेसर से, डॉक्टर से, शोरा से, अदीबों से, माइनॉरिटी के बड़े बड़े नामवर लोगों से, बिशप है, मतलब ज़िंदगी के तमाम शोबाजात के साथ आपका एक लिंक रहा। तो मैंने उनके मसाइल को बड़े करीब से देखा। ठीक हो गया। और जो वजह बेसिकली ये जो थी बुनियादी तौर पे कि लोग बेचारे इस कदर मजबूर थे, इस कदर बदहाल थे कि छोटे से छोटे काम के लिए या तो उन्हें पैसा देना पड़ता है, या कोई सिफारिश ढूंढनी पड़ती है, या किसी का फ़ोन कराना पड़ता है,
یا دھمکانا پڑتا ہے یا سڑک پہ آ کے جلوس نکالنا پڑتا ہے، پریس کلب کے سامنے دھرنے کرنے پڑتے ہیں، اور پھر جا کے ہماری حکومتیں یا ہمارے جو اکابرین ہیں وہ جاگتے ہیں اور ایک متاثرہ شخص کے کندھے پہ سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ ایک شخص کے مسئلے کا حل ہو جانا مسائل کا حل نہیں ہے، صحیح، ہم ایسے اقدامات کریں، بلکہ ہماری حکومتوں کی یہ ذمہ داری ہے ایسی قانون سازی کرے، ایسی لیجسلیشن کرے کہ آئندہ وہ مسائل جنم نہ لے، بجائے کہ ہم اسٹائپنڈ دے کے 10 بچوں کو پڑھا دیں، ان کو اچھی تعلیم دے دیں، اس کی جگہ پہ ہم ایک اچھا انسٹیٹیوشن کھڑا کریں کہ اس میں جو قوم کے بچے ہیں، اس طرح کے مستحق بچے ہیں، وہ بڑی تعداد میں تعلیم حاصل کریں۔ بالکل صحیح ہے۔ شاہد بھائی آپ کی طرف آؤں گا۔ جو گفتگو راؤ صاحب نے کی، وہ جو معاملات ہیں، چونکہ انہوں نے کہا کہ ان کا تعلق عوام کے ساتھ جڑا، عوام کے ساتھ رہا، انہوں نے وہ درد محسوس کیا اور پھر یہ ساری بنت کی۔ کیا نظر آیا آپ کو ڈاکٹر صغیر میں، جو مرکزی چیئرمین ہیں اور مرکزی صدر میں، کہ آپ نے ان کو جوائن کیا؟ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ بہتری کی طرف جایا جا سکتا ہے؟ انشاءاللہ ہم اس میں شامل تو ہوئے ہیں اور اچھا ان کے ارادے ہیں عوام کے جتنے مسئلے مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے لیے، اسی وجہ سے یہ پارٹی وجود میں آئی ہے اور اس پہ انشاءاللہ ہم کام کریں گے اور لوگوں کے مسئلے مسائل جو جائز ہیں، جو حکومت نہیں کر رہی ہے، خاص طور سے لائٹ کا مسئلہ ہے، اس کا پانی کا مسئلہ ہے، ایجوکیشن کا ہے، ہیلتھ کا ہے، اس پہ سب پہ کام ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بہت تبدیلی آئے گی۔ اور ہم اب جہاں تک رہا ہے کہ جب عوام کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں تو ہر آدمی کی یہی خواہش ہوتی ہے، یار کوئی نیا سیٹ اپ آئے، کوئی نئے لوگ آئیں، پرانے لوگوں کو دیکھ دیکھ کے تھک گئے، مسئلے مسائل اپنی جگہ ہیں۔ انشاءاللہ امید کی کرن تو ہے، آگے اللہ مدد کرے گا ہماری اور ہم اچھے کام کریں گے۔ ایسا ہی ہے۔ ایڈوکیٹ سید محمود حسین صاحب، آپ مرکزی جنرل سیکریٹری ہیں۔ ایک ایجنڈا، ایک منشور، عوام کے ساتھ، عوام کے پاس آپ جا رہے ہیں، کیا نئی سوچ ہے؟ سر نئی سوچ تو اس طرح ہے، بہت شکریہ مظہر صاحب، آپ نے ہمیں دعوت دیا، بلایا اور ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم پاکستان نیشنل پارٹی پارلیمنٹرین کی طرف سے چند الفاظ عوام کو پیش کروں۔ بات یہ ہے منصور صاحب کہ یہ ایک کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے لیے۔ جس طرح سے ہمارے صدر محترم راؤ اسد صاحب نے فرمایا کہ ہم نے ساری زندگی جس عہدے پہ، جس ادارے میں ہم نے کام کیا ہے اور ہمارا تعلق، ان کا تعلق جو ہے بڑا گہرا تعلق رہا ہے، عوام کے ہر شعبے سے لے کے وزیر اعظم تک، موچی سے لے کے، تو ان کے ہر فلاح بہبود مسائل مسئلے بڑے گہرے انداز میں ان کے اندر دکھ بھرا ہوا حالات کیفیت ہے۔ جس دہانے پہ انہوں نے جس جستجو سے، جس عزم سے اس وقت پی این پی کے نام پہ، اس سے پہلے جتنے انڈیویجولی طور پہ انہوں نے خدمات لوگوں کے ساتھ کیا ہے، وہ تو اس کا مثال نہیں ہے۔ یہ قدرت کی دین ہوتی ہے، ہاں، یہ قدرت کی دین ہوتی ہے محمود صاحب۔ اصل میں ہر ایک کو اللہ تعالیٰ یہ وصف نہیں دیتا، جب آپ کسی کا درد محسوس کرتے ہیں تو آپ ایک اسٹیپ لیتے ہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ تو آج انہوں نے اجتماعی طور پہ یہ ایک بیج ڈالا ہے ہمارے ملک میں کہ ہم اجتماعی طور پہ جو درد رکھتے ہیں، یہ درد ہر انسان کے دل میں ہے، صرف ان کے دل میں نہیں ہے، ہر انسان کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک درد رکھا ہے جو ایک دوسرے کو فلاح کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ تو ہم عوام کے ساتھ اتنے قریب جڑ گئے ہیں اس وقت کہ ان کے درد کو اگر ہم بہت بڑا آپریشن سے ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں تو مرہم تو رکھ سکتے ہیں نا سر، مرہم رکھ کے ایک دوسرے کے درد کو بانٹیں گے، یہی ہمارے لیے بہت بڑا خدمات ہوگا۔ باقی جو بڑا درد کو، دکھ کو افاقہ کرنے کے لیے جو موجودہ حالات، ادارے ہیں، حکومت ہے، ان کی ذمہ داریاں ہیں، ہمارے اوپر ابھی ذمہ داری نہیں آئی ہے، لیکن ہم احتجاج ضرور کریں گے، اپنی آواز ضرور پہنچائیں گے اس ادارے کو، اس حکومت کو کہ ہمارے مسائل کتنے گہرے مسائل ہے، اس مسائل پہ آپ کی توجہ نہیں ہے اور ہم بد سے بدترین کیفیت میں گرفتار ہو چکے ہیں کہ آج ادنا سے بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ بھی قرض میں ڈوبا ہوا ہے۔ جی ایسے ہی ہے۔ ہماری آنکھوں سے آپ پانی نہیں، خون کی آنسو بہتے ہیں۔
ان مرحلوں پہ ان کیفیت میں جو ہم نے اپنی زندگی کے اندر انڈیویجولی طور پہ جو خدمات بچپن سے ہم دیتے ہوئے آئے ہیں، جس شکل میں بھی ہو، اگر ہم نے ABCD تعلیم حاصل کیا ہے تو وہ تعلیم ہم نے کلاس 5 سے دوسروں کو پہنچایا ہے، ٹیوشن کے طور پہ فری آف کاسٹ پہ۔ جو ہم بڑے ہوتے رہے اپنے بساط کے مطابق ہم لوگوں کو مفاد فائدے پہنچایا وداؤٹ لاس۔ یہ گفتگو جو ابتدا میں ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ وہ لوگ جو سماج کی سیوا کر رہے ہوتے ہیں، عوام کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، عوام کے دکھ میں، درد میں، خوشی میں، غم میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں، وہ جب ہم خیال لوگ ایک جگہ ملتے ہیں تو پھر کچھ نئی بات ہوتی ہے۔ تو 1992 سے ہم نے جب ہم اپنے پروفیشنلزم میں آ گئے تو اس وقت ہم نے بے تحاشا لوگوں کو فری آف کاسٹ میں قانونی امداد فراہم کی ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ لانڈی، کورنگی، اورنگی، اب یہ جو کچی آبادیاں ہیں اولڈ سٹی ایریاز کے ان کو الحمدللہ اپنے بساط کے مطابق ہم نے بہت فائدے پہنچائے ہیں۔ اور لیکن ہم اس مقصد تک جو آج ہمیں پاکستان کو دیکھنا چاہیے، ہم جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ چیزیں اب تک سامنے نہیں آئی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ انڈیویجولی جو ہے نا اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں، نہ جڑیں اور اجتماعی طور پہ مسائل کا حل کرنے کے لیے آگے نہ بڑھیں، اس وقت تک یہ مسائل حل نہیں ہوگا۔ مسائل کا حل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ہم اپنی زندگی کا جو مقصد ہے دنیا میں آنے کا، ہر انسان کو رب العالمین نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ رول ماڈل اپنائیں زمین پہ اور واپس آئیں، ہم آپ کو ایوارڈ اور ریوارڈ دیں گے۔ تو ہم ایوارڈ اور ریوارڈ لیں گے جا کے رب سے انشاءاللہ، اور اپنے خدمات ہم دیں گے عوام کو، خون پسینہ بھی دیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ اس کے بہتری کے لیے جہاں تک جا سکتے ہیں ہم جائیں گے، بہتر ہو یا نہ ہو، لیکن ہم زندگی بھر اس وقت تک آواز اٹھاتے رہیں گے، آواز بلند کرتے رہیں گے ہر سطح پہ، ہر اسٹیج پہ، تاکہ ہماری سنوائی ہو، اور ایک نہ ایک دن اللہ کے فضل و کرم سے راؤ صاحب کے سرپرستی پہ، ہمارے صدر کے سرپرستی پہ، ہمارے چیئرمین کے سرپرستی پہ، ہمارے وائس چیئرمین کے سرپرستی پہ، آپ سب کے عوام کے تعاون سے ہم منزل المقصود تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ راؤ صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ بات دونوں ہمارے دوستوں نے کی کہ اپنے حصے کا ایک دیا جلانے کی کوشش ہے۔ مسائل کا ذکر کیا شاہد حسین چوہان صاحب نے، بجلی، گیس، پانی، امن و امان، تھوڑی سی روشنی ڈالیں، کیسے آپ ان کے حوالے کو دیکھ رہے ہیں اور کہاں دستک دینا چاہیں گے؟ منصور صاحب، ہم کیونکہ ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں ہیں، ہمارے پاس مسائل حل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں نا ایمان کا جو آخری درجہ ہے وہ دل سے برا سمجھنا ہے بالکل صحیح ہے، تو کم از کم ہم آخری نہیں لیکن درمیانے درجے پہ آواز اٹھا کے اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں اور اپنے حصے کا چراغ جلا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ادارے، جو ارباب اختیار، جو اکابرین اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پر ہیں، جو یہ مسائل حل کر سکتے ہیں یا کچھ نہ کچھ عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں، ہم اپنی سجیشنز، ہم اپنی رائے، ہم اپنی پلاننگ جو دوستوں کی ہے وہ ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ کل میں ایک سروے پڑھ رہا تھا کہ پاکستان میں سرکاری اشرافیہ کے پاس 90,000 گاڑیاں اور 220 ارب کا سالانہ ہم پیٹرول ڈیزل خرچ کرتے ہیں۔ اب میں یہ آپ کو منصور صاحب کہتا ہوں کہ 90,000 میں صرف 60,000 لوگ ہوں گے جو انٹائٹلڈ ہوں گے۔ ہم ان کو 40,000 سے 1,00,000 روپیہ مہینہ دیں، چلو 1,00,000 روپیہ مہینہ ایز اے فیول الاؤنس دیں، صحیح، تو وہ مہینے میں 4 ارب روپیہ بنتا ہے، میکسیمم 4 ارب جی، اور سال کا 48 بلین بنتا ہے۔ تو اگر یہ 48 بلین 50 بلین نکال دے تو 170 ارب کی بچت ہو گئی۔ بالکل ہو گئی۔ وہ سرمایہ بچ گیا جن سے گاڑیاں خریدنی ہیں، وہ ڈرائیورز کی تنخواہ بچ گئی، وہ کاغذ پین قلم، وہ لوگ جو اس پہ ایک ایک چیز کو کرنے کے لیے ہیں وہ سب بچ گئے، وہ مینٹیننس کے اخراجات بچ گئے۔ دنیا آسمان پہ پہنچ گئی، ہم انہی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ اور بجلی کے جتنے مسائل ہیں، اب وہ میں پچھلا جو احتجاج ہوا ہے آپ کے علم میں ہے بجلی کے خلاف، وہ بتایا یہ گیا کہ 3,555 میگا واٹ بجلی کے الیکٹرک پروڈیوس کر رہی ہے، لیکن جو بل وہ دے رہی ہے عوام کو، جو بل جنریٹ کر رہی ہے وہ تقریباً 11 سے 12 ملین۔ ہائے ہائے کہتے میر علی کہتے تیری سنا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جب آپ کے پاس
कैपेसिटी नहीं है, आप प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे और लोगों से आप इतना पैसा इजाफी ले रहे हैं। इस पे तहकीकाती कमीशन का भी मुतालबा किया गया, बिल्कुल एक सही। जमात की जानिब से तहकीकाती कमीशन का मुतालबा किया गया। मैं उनकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि तहकीकाती कमीशन से हटकर कि तहकीकाती कमीशन में अगर प्रूव होता है कि ये चार्जेस अवाम से ज़्यादा लिए गए हैं, उन्होंने कहा कि इनको वापस कराया जाए। मैं कहता हूँ कि वापस कराने के साथ साथ जिम्मेदारों का तयन करके उनको उल्टा लटकाया जाए। बिल्कुल सही है, जैसे पिछली कुछ दिन पहले हमारे वजीर आजम साहब ने FBR के कुछ अफसरान को 10-10 लाख रुपए का रिवार्ड दिया। भाई जिन्होंने अच्छा काम किया उन्होंने रिवार्ड दिया। हाँ, लेकिन जिन्होंने अच्छा काम नहीं किया उनकी नौकरी भी गई, मतलब कुछ तो नहीं, कुछ उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। असल मसला तो यही है कि जो नहीं करते, जो गफलत करते हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी सज़ा का निज़ाम नहीं है। ये हमारे आइन और कानून में बहुत ज़्यादा फ्लाज हैं, जो पाकिस्तान नेशनल पार्टी पार्लियामेंटेरियन का बुनियादी मकसद है, मंशूर का हिस्सा है कि तमाम एक्सेप्शंस, तमाम इम्यूनिटीज़ वो ख़त्म की जाएंगी, कोई इस्तिस्ना नहीं। जजेस भी आंसरेबल होंगे, इदारे भी आंसरेबल होंगे, पार्लियामेंट भी आंसरेबल होगी। जो अवाम की ट्रेजरी से पैसा लेती है अवाम को जवाब बिल्कुल जवाबदेह होंगे, क्योंकि अवाम के मसाइल से आप सरफे नजर करके आप अपनी जेब नहीं भर सकते। अशराफिया जितना अपने ऊपर खर्च करती है। शाहिद हुसैन चौहान साहब, जैसे का जिक्र किया राव साहब ने, ये सारे मसाइल जो अवाम के हैं ये वाकई बर्निंग हैं। अवाम के साथ कैसे राब्ते आप बहाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मेरी सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, और मैं उनकी जब बातें सुनता हूँ तो बड़ा दुख होता है। और ख़ास तौर से जो हमारी पुलिस है, उन्होंने चौकियाँ बना रखी हैं जगह जगह, मोटरसाइकिल वालों को ज़्यादा रोकते हैं। उनके पास इतना भी पैसा नहीं होता कि वो पेट्रोल भरा लें, और उनसे 3,000, 2,000 इस तरह से पैसे मांगते हैं। नहीं होता है तो आपने देखा होगा पिछले हफ्ते का एक वाक़या है कि किस तरह से उसको पकड़ के ट्रक में डाला है। जी हाँ, इस सिलसिले में वो DIG ट्रैफिक से बात भी हमारी हो रही थी चीमा साहब से, तो उन्होंने वाजे किया था कि मीडिया को कि वो कुछ पहले तल्ख कलामी हो चुकी थी, वो क्लिप का एक हिस्सा है, क्लिप का दूसरा हिस्सा नहीं है। लेकिन सूरत हाल वही है जो आप बता रहे हैं कि अवाम के लिए आसान कुछ भी नहीं है। अभी DIG ईस्ट के साथ मेरी एक मुलाकात थी अपने शो के हवाले से, तो मेरे शो पे उन्होंने जो गुफ्तगू की, तो उनका कहने का मकसद सिर्फ ये था कि मंसूर, हम कोशिश कर रहे हैं ऐसी काली भेड़ों को, ब्लैक शीप्स को हम पॉइंट आउट करते हैं, और अब नौकरी से बर्खास्त करने के सिलसिले शुरू हुए हैं। लेकिन अवाम के साथ जो आपके राब्ते हैं, आपने अपनी मेंबर साजी, तंजीम साजी के लिए क्या किया, उसकी तरफ भी थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिए, हमारी जो पार्टी में लोग शामिल होंगे वो जराइम पेशा कोई नहीं होगा, ना हमारी पार्टी का वो हिस्सा बनेगा कभी। हम मुखलिस, और जो हमारी पार्टी के लिए भी मुखलिस हो और आवाम के लिए भी मुखलिस हो। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह मैं आपको एक और मिसाल देता चलूँ कि आपने सब्जी मंडी देखे हमारे शहर से कितनी दूर है जी। एक सुजुकी वाला उस पर माल लोड करके लेके आता है, जहाँ से वो चलता है वहाँ से वो पुलिस को पैसा देना शुरू करता है। वो इन दी एंड वो टमाटर जो वहां से 20 रुपए किलो में चला है, वो पैसे देते 80 रुपए के ठेले पे आ जाता है। 80 रुपए तक उसका सारा असर जो है आवाम पे पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। तो इस पे भी नजरसानी इंशाल्लाह हम बहुत टॉपिक पे काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। जिंदाबाद। और जब ये सब लोग सब अपना हिस्सा मिलाएंगे, इसमें सब अपनी शमाएं जलाएंगे जरूर इसमें, और जलाएंगे तो आप तब्दीली भी देखेंगे। ये नहीं हमने आपसे कह दिया उस पर अमल नहीं हो, 100% अमल होगा उसमें। बिल्कुल सही है। और इसमें हमें ना आप लोगों का भी ताउन चाहिए होगा कि उसको हाईलाइट करें। जी जी बिल्कुल। और ये है मेन लाइट का भी बहुत मसला है कि इतने बिल बना देते हैं, तो जहाँ है ना मुख्तलिफ स्कूलों के बिल हैं, तो मैं ये कहूँगा कि मसाजिद के भी बिल है ना वो ख़त्म कर दी जाए। बहुत अच्छा। ताकि मसाजिद के बहुत अच्छी जब आप बिल लेंगे तो, क्योंकि अल्लाह की इबादत होती है, वह नमाज़ पढ़ी जाती है, कुरान शरीफ पढ़े जाते हैं, पता चला कि वो माइक पे बेचारे ऐलान करते रहते हैं कि भाई लाइट का बिल इतना आ गया, आप चंदा दे दें हमें और हम बिल अदा कर दें। तो इस पर भी मेरे हुकूमत से मुतालबा है कि इस पर भी नज़रसानी की जाए ताकि ये भी मसला एक बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। महमूद हुसैन साहब, आपने जिक्र किया था कि अपने हिस्से की शम्मा जलाने वाली बात। अच्छे लोग अगर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं और यानी आम आदमी
आम आदमी वो जो आवाम से ही उठे। हमारे पड़ोस में अरविंद केजरीवाल की मिसाल है बहुत वाज़ेह। आवाम के साथ जुड़ने के लिए क्या अगले स्टेप्स हैं आपके, क्या प्लान है? देखिए सर, आवाम के साथ जुड़ने के लिए बहुत आसान तरीका है हम्म, कि आवाम की जो प्रॉब्लम है हम उसको राहत किस तरह पहुंचा सकते हैं। सही। अगर आवाम को मेडिसिन चाहिए, दवाई चाहिए, उसका इलाज किस तरह होगा, तो हमारे पास जो मेंबर साजी का तरीक़ाकार है, वो तरीक़ाकार ही हम स्क्रूटनाइज कर रहे हैं कि हर वो मेंबर उन लोगों को बना रहे हैं कि सबसे पहले जो आवाम का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। अब हमने पूरी एक डॉक्टर्स की टीम बनाई है स्क्रूटनाइज करके, जिंदाबाद। जो वाकई ये डॉक्टर्स आवाम के दर्द को रखते भी है या नहीं, या पैसे कमाने के लिए ऑपरेशन थिएटर में ले गए, उस तरफ से निकाल दिए गया, ऑपरेशन हो गया, इस तरह के लोगों को नहीं। उन काली भेड़ियों से हट के हम मेंबर साजी, इसलिए हमारी ताखीर हो रही है, हमारे पास दरखास्तें बहुत आई हुई हैं, लेकिन हम उसको प्रॉपर्ली एक स्क्रूटनाइज टीम बना के रखी हुई है, वो स्क्रूटनी करे इसका बैकग्राउंड क्या है, जिंदाबाद। ठीक है, ये कर क्या रहे हैं। एक पुलिस के अंदर जिस तरह से ब्रिटिश के दौर के अंदर एक पुलिस में एक पुलिसमैन लिया जाता रहा, उसके फोरफादर को चेक करते रहे कि भाई इसके बाप दादा कभी चोर तो नहीं थे, अगर हमने इसको दाखिला ले लिया तो खुद चोर बन जाएंगे हमारे अदारे में। तो हमने इस हमारे पीएनपी के प्लेटफॉर्म पे हम उन लोगों को दावत दे रहे हैं, उन लोगों के लेकर आ रहे हैं जो वाकई आवाम के दर्द रखते हैं और आवाम को मदद कर सकते हैं, और प्रॉपरली उसके अंदर कोई नेगेटिव सेंस ना हो, उसके अंदर कोई गबन मामला ना हो, ताकि कल को हमें भी दूसरों को तरह बोले कि हम पैसे को उठा के लेके बाहर भेज दिया या हमने गबन कर लिया। उस जहन से हट के हमारे अंदर ना कोई इस तरह से कम्युनिटी सिस्टम है, ना हमारे पास कोई बाहर का ऐड है, ना हम इन तरफ से हम अपने आप को जाके उजागर करेंगे। हमें ताखिर होगा, हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे, लेकिन प्रॉपर वो भी चलेंगे, बिल्कुल सही ताकि है। आने वाला दौर के अंदर ये जो हर डिपार्टमेंट में काली भेड़ियां है ना, ये सोच ना आए। हम सोच बदलना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक लोगों है। को मोटिवेट करना चाहते हैं, आवाम को चेंज करना चाहते हैं। स्कूलों में हम जा रहे हैं, हम कॉलेजेस के अंदर जा रहे हैं, मुख्तलिफ जगह जा रहे हैं, ताकि उनको हम बताएं कि हम क्या हैं और आपको हम किस तरह लेके चलना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी होगी हमारी पार्टी बेस पे, और मुल्क के लिए, आवाम के लिए हम इस तरह से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आवाम के साथ हमारा राब्ता बड़ा करीबी राब्ता है और रहेगा इंशाल्लाह। और आप लोगों को दुआ से, आपके प्लेटफॉर्म से हम और भी आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नाज़रीन किराम, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से वापस आ गए हैं। जैसी गुफ्तगू यहाँ चल रही है उसमें ये बात बहुत वाज़ेह हो रही है कि जो आवाम है अब उसने ये फ़ैसला किया है, वो ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि क़यादत अपने अंदर से निकाली जाए, उन लोगों को अपना लीडर बनाया जाए, उन लोगों के साथ काम किया जाए जो आवाम के मसाइल का इदराक रखते हैं। वो लोग जो अमेरिका, बरतानिया और दुबई लीग्स के नुमाया किरदार हैं, वो आवाम के लिए यकीनन वो कुछ नहीं कर सकते जो आवाम के अपने नुमाइंदे कर सकते हैं। राव असद साहब, वापस आपकी तरफ आऊँगा। आवाम को जोड़ने के लिए, मेंबर साजी के लिए क्या हिकमत अमली तरतीब दी गई है? सर, पहले तो मैं जो अभी गुफ्तगू हुई उस पर रिस्पॉन्स करना चाहूँगा। जी जी ज़रूर। एक तो आपने बात की आईजी चीमा साहब, डीआईजी ट्रैफिक जो हैं उनके मुतालिक। देखें, पिछले दिनों एक वाक़या हुआ, पंजाब पुलिस के एक जवान ने नहर में कूद के खातून की जान बचा ली। पूरे मीडिया पे उसको दिखाया गया, पुलिस के ऑफिशियल अकाउंट से उसको ट्वीट किया गया, उसकी बड़ी पजीराई की गई। तो होना चाहिए अच्छे काम की, जहाँ पजीराई होनी चाहिए, रिवार्ड मिलना चाहिए। तो ये हमारी पुलिस में, बिलखुसूस आईजी पंजाब से मुखातिब होकर कहता हूँ कि आपकी पुलिस दिन रात जो गलत काम करती है, जो गलत कारियाँ करती है, जो आवाम को लूटती है, जो वो इटली के एक मेरे ख्याल फॉरेनर्स कोई हाईवे के एक होटल पे बैठे थे, उन पे गन तानी थी, ये इस तरह की हरकत करते हैं। कभी आपने उनकी इन हरकत को अपने ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट किया? कभी उसको मीडिया में लाने की कोशिश की कि जी हमारे एहलकारों ने ये गलतियां की और हमने इनको ऐसे लटका दिया? तो दूसरा, मीडिया ये चीमा साहब से गुजारिश करूंगा
کہ آپ نے کہہ دیا کہ یہ تصویر کا آدھا رخ ہے یا آدھی ویڈیو ہے، لیکن جو کچھ میرے بھائی شاہد صاحب نے فرمایا، جو ہم دن رات دیکھ رہے ہیں، یہ بات آپ نے کی کہ آپ عوام کے ساتھ کیسے جڑیں گے. تو بھائی ہم تو جڑے ہوئے ہیں عوام کے ساتھ. میرا تعلق، میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں، اور میں فخر سے کہتا ہوں کہ آج تک 32 سال یا 34 سال ہو گئے مجھے پریکٹیکل لائف میں، کبھی میرے باپ نے مجھے نہیں کہا کہ 1 روپیہ مجھے دے دو. خدا کی قسم، اس میں کوئی، آج تک وہ مجھے سپورٹ کرتا ہے، 500 سے لے کے 5 لاکھ روپے تک. کبھی بھی مجھے مشکل پیش آئی میرے باپ نے مجھے سپورٹ کیا. تو ہم تو غریب ہیں، ہم نے تو بسوں سے لٹک کے کالج گئے ہیں، ہم نے تو 8 آنے کی چاٹ بھی کھائی ہے. ہمیں تو پتہ ہے کہ 120 میں کے گز میں رہنے والے کرایہ دار کا 50,000 میں کیسے گزارا ہوتا ہے، دوائیاں کیسے مینیج کرتا ہے، بچوں کی فیسیں کیسے ادا کرتا ہے. 40,000 روپے جس کی تنخواہ ہے، 50 تنخواہ ہے، 60 تنخواہ ہے، 70 تنخواہ ہے، جب وہ 20 22 25,000 روپے کا بجلی کا بل بھر دے گا، بچتا کیا ہے؟ تو یہی ہے کہ ہماری اشرافیہ کو کیسے ادراک ہوگا. ان کو جب ہم 120 گز کے گھر میں 6 مہینے رکھیں گے اور 50,000 روپے وظیفہ دیں گے اور ان کو کہیں گے کہ 6 مہینے گزارا کر کے دکھاؤ، پھر ان کو ادراک ہوگا. وہ پنجابی میں کہتے ہیں پھر لگ پتہ جانا. پھر ہاں، تو وہ پتہ اسی لگانا پھر انہوں نے. بالکل صحیح ہے. اچھا، وہ سوال میرا اپنی جگہ پہ باقی ہے اچھا، کہ اب آپ عوام کے ساتھ کس طرح جڑ رہے ہیں، ممبر سازی کا کیا حوالہ ہے؟ جی، ممبر سازی ہم نے شروع کر دی ہے. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہے، پہلے تو 2-3 بنیادی باتیں کرتا چلوں. جی، زیادہ کہ بہتر ہوگا. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں کرپشن میں کنوکٹڈ اور پلی بارگینڈ ہماری پارٹی کا ممبر نہیں ہو سکتا. گڈ ہو گیا. بلیسمی لا میں کنوکٹڈ ہماری پارٹی کا ممبر نہیں ہو سکتا. ہینیس کرائم میں کنوکٹڈ شخص ہماری پارٹی کا ممبر نہیں ہو سکتا. ہم نے اپنے جو ضلعی کمیٹیاں ہیں، جو ضلعی ہمارے جو عہدیدار ہیں، ان کو ہم نے ٹاسک دے دیا ہے، وہ اپنے علاقے سے جو 10 رکنی کمیٹی ہے، تو ایک جو کمیٹی کا ممبر ہے 50 سے 100 بندے ہمارے ممبر بنا رہا ہے. ہم نے ان کو جو رکنیت کا فارم ہے وہ ایشو کر دیا ہے ویب سائٹ پہ، اور وہ انشاءاللہ اس پہ کام کر رہے ہیں. اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہمارے ساتھ صرف وہ لوگ جڑے جو پاکستان نیشنل پارٹی پارلیمنٹرین کی آئیڈیالوجی سے اتفاق کرتے ہوں، ہمارے منشور سے اتفاق کرتے ہو، اور پاکستان کی قوم کے جو حقیقی مسائل ہیں ان کا ادراک رکھتے ہو، ان کو حل کرنے کے لیے کوشاں ہوں. ورنہ ایسے مفاد پرست عناصر پیراشوٹرز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم آپ کے اس فورم سے ان کو میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ ہم سے دور رہیں، جو مفاد پرست ہوں، جو اپرچونسٹ ہوں. ہمارے ساتھ صرف حقیقی درد مند لوگ آئے، ہمیں جوائن کریں. ہم ان کو دعوت دیتے ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. نوجوانوں کے لیے راستے کھلے ہیں. یہ مورسی پارٹی نہیں ہے. ہمارا آئین کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص ایک پوزیشن پہ 2 بار ہوگا. اگر میں پریزیڈنٹ ہوں تو 2 ٹرم سے زیادہ، یعنی 10 سال سے زیادہ نہیں رہ سکتا. اگر اس کے باوجود پارٹی سوچتی ہے کہ رہنا چاہیے تو مجھے پوزیشن چینج کرنی ہے. پریزیڈنٹ سے چیئرمین یا جنرل سیکرٹری پہ چلا جاؤں، اسی طرح چیئرمین. کوئی بھی ایک عہدے پر، چاہے وہ صوبائی عہدیدار ہے، ضلعی عہدیدار ہے یا مرکزی عہدیدار ہے، 2 بار سے زیادہ ایک پوزیشن پہ نہیں رہ سکتا. پالیٹکس میں ایک اچھی مثال جماعت اسلامی قائم کرتی ہے اس طرح کی. وہ بھی اپنی امارت کو جو ہے وہ پرولونگ نہیں کرتے. نمبر 2، ان میں بھی موروثی حوالے تو نہیں ہیں. نہیں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. جماعت اسلامی تنظیم سازی کے حساب سے بڑی جمہوریت پسند جماعت ہے اور ہم اس کا ریگارڈ کرتے ہیں، لیکن ان کے کچھ مسائل ہیں جو مناسب نہیں ہیں. یقیناً وہ ہمارا موضوع بھی نہیں ہے. ہمارا موضوع نہیں ہے تو ہم بہت دور چلے جائیں گے. تو لہٰذا ہماری کنفرنٹیشن کی اور ٹکراؤ کی کوئی پالیسی نہیں ہے. ہم عوامی مسائل پہ بات کرنے آئے ہیں، تو انشاءاللہ ہم شاہد حسین چوہان صاحب، آپ مرکزی وائس چیئرمین ہیں. نارمل ایکسرسائز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب پارٹی گرو کرتی ہے تو پھر جو ذکر تو راؤ صاحب نے بھی کیا کہ پیراشوٹرز اترتے ہیں الیکٹیبلز کے نام پر. ان کی روک تھام کے لیے انہوں نے ایک انڈیکیٹ تو کیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. کیا واقعی ایسا کچھ نہیں ہوگا اور آپ عوام کے ساتھ ہی جانا چاہیں گے کسی مرحلے پر کچھ؟ میں کلیئر کرنا چاہوں گا. ہماری پارٹی کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کے لیے جو ایلیجیبلٹی ہے، کم از کم جو 2 سال ہماری پارٹی میں اسپینڈ کرے گا، کم از کم 2 سال، وہ ٹکٹ کے لیے حقدار ہوگا، ایلیجیبل ہوگا. جو اوور نائٹ آئے گا، ایسی ہم نے وہ راستے بند کر دیے. کم از کم 2 سال. میری رائے تھی 5 سال، لیکن کیونکہ نئی پارٹی ہے اس لیے ہمیں تھوڑی سی دشواریاں ہے. بعد میں ہم اس ٹرم کو انشاءاللہ 5 سال بھی کر دیں گے. تو پیرا شوٹر کے راستے ہم نے اپنے آئین میں بند کر دیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، وہ جو یہ بات کر رہے ہیں راؤ صاحب، کیا منشور کا حصہ ہے؟ کیا ایک عام کارکن بھی جو ہے وہ بھی ٹکٹ کا حقدار ہوگا؟ انشاءاللہ ہوگا برابر، اگر قابلیت ہے اس میں. اور کیا آپ نے اس کے جیسے اب آئندہ جو دستک ہے وہ بلدیاتی انتخاب کے حوالے سے ہے، تو
اس کے لیے پلاننگ تیاری شروع ہوئی ہے؟ इंशाल्लाह होगी. محمود صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جی سر. آنے والے انتخابات جو ہوں گے وہ اب جنرل انتخاب ہو گئے. انتخابات سے ملک کی تقدیر نہ بدلی ہے نہ بدلی ابھی تک، اور نہ عوام کی تقدیر بدلی ہے. ایک کانسیپٹ جو ساری دنیا میں ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی شہری حکومت کو پاور دیتے ہیں تو چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں. عوام کے جو مسائل ہیں وہ ان کا علاقے کا نمائندہ حل کرنے کی اہلیت رکھتا ہے. اس حوالے سے آپ کی پارٹی کیا ایجنڈا، کیا منشور، کیا سر حوالہ رکھتی ہمارے ہے؟ پارٹی اور ایجنڈا منشور کے اندر یہ بھی شامل ہے ایک یونین کے اندر جو تھانہ ہے، تھانہ کے اندر جو چھوٹی سی کہہ لیں کہ پہاڑی ٹائپ جو ہوتے ہیں کہ ہمیں، تو ان کے لیے بھی جو تھانہ والا ڈیسیشن دے گا بیٹھ کے، ہم نے یونین کا ایک بندے کو ڈسکرائب کرنا ہے جو باقاعدہ لا کو جانتا ہو، قانون کو فالو کرتا ہو، ساری چیزوں کو، تاکہ وہ تھانے دار کے ساتھ اٹیچ ہو کے اس کی اچھائی برائی لیگلٹی کو مینٹین کرتے ہوئے ایف آئی آر کاٹے یا آگے بڑھے. ہم عوام کی بہتری چاہتے ہیں. ہم بلا وجہ کے کسی کے خلاف 100 ایف آئی آر کاٹ دینا کوئی مقصد نہیں ہے. بے مقصد کسی کو پریشان کرنا، اننیسیسری. آپ ایک چیز کو عدالت کے اندر بہت سارے کیسز ہیں. اب اننیسیسری کے کیسز کو، جو کیسز آلریڈی ریئلٹی ہے اس کو نہیں، وہ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا، اور ہم جا کے فضیلات کے ڈال کے ٹائم پہ ٹائم گین کر رہے ہیں، ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ملک کا وقت ضائع کر رہے ہیں، عوام کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں چاہیں گے. ہم گراس روٹ لیول سے ہم چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اور قانون کے اندر رہتے ہوئے، قانون سے ہٹ کے نہیں. لیکن ہمیں وہ وقت اللہ تعالیٰ لے کر آئے گا تو ہم ضرور کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا الیکشن کے اندر، جی دیکھیے الیکشن کے اندر ہم ابھی آپ کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم اگلے سال الیکشن میں جائیں نہ جائیں، لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ عوام کے فلاح بہبود کے لیے ہم مختلف قسم کے ویلفیئرز کا کام کر رہے ہیں. اور 350 آر او پلانٹ ہم نے لگائے ہیں تھر کے اندر. ماشاء آپ اللہ. اندازہ نہیں کر سکتے جہاں پانی کے لیے لوگ ترستے ہیں. تو جو اہم چیزیں عوام کے لیے ہے ہم اس طرف ہمارا توجہ ہے، اور ہم بھیکاری نہیں بنانا چاہتے ہیں. ہم بھیکاری اور بیگاری سے ہٹا کے انڈسٹریل کی طرف لے کر جائیں گے. چھوٹے چھوٹے گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی اسمال انڈسٹری لگوائیں گے. وہ پلان ہے ہمارے منصور کے اندر، چیزوں کا کس طرح ہم بہتری کریں گے. آپ دعا کریں ہمارے لیے تاکہ ہم یہ کر سکیں، ورنہ ہمارے پاس اتنے سارے پرابلمس ہیں اس ملک کے اندر. جب آپ کوئی بہتری کرنے جاتے ہیں تو آپ کو بہتر کام کرنے نہیں دیا جاتا ہے. آسان برنی انسان برنی، کوئی بھی ویلفیئر کا کام کر رہا ہوتے ہیں ایدھی والے دیکھیں سوچو اس کے اوپر ایف آئی آر کٹ جاتے ہیں. واٹ از دس؟ اس کو جو ہے ریکٹیفائی کرنے ہیں، درست کرنے ہیں، معاملات کو چینج کرنے ہیں. یہ ہمارا مین مقصد ہے. راؤ صاحب بڑی اچھی باتیں کی. میں کچھ سوال کا اضافہ کر کے پھر آپ کی طرف آؤں گا. اصلاحات کی بات ہوئی ہے. اصلاحات یقیناً آپ کے منشور میں یہ چیزیں ہیں جو جتنی بھی آپ نے گفتگو مجھ سے کی ہے. کون کون سے ادارے ٹارگٹ پہ ہیں؟ سر میں محمود صاحب کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. آپ نے پوچھا کیونکہ منشور کی آؤٹ لائنز میں نے خود تیار کی، انہوں نے پولیس کی بات کی، تو ہماری پارٹی پاکستان نیشنل پارٹی پارلیمنٹیرین کے منشور کا حصہ ہے کہ ہم یونین ایس ایچ او کی جگہ یونین پولیس آفیسر کا نظام لائیں گے. واہ 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 واہ، یونین پولیس آفیسر، یونین پولیس اور وہ اسی ایریے سے اسی علاقے کا، اور اس کے ساتھ ایک سول سوسائٹی کی کمیٹی ہوگی. رینڈم ہم بنائیں گے شارٹ ٹرم 6 منتھ، اور اس کمیٹی کو روٹیٹ کریں گے جو اس پولیس کے ساتھ مل کے کام کرے. ویسے ہی جیسے محلہ کمیٹی ہوتی ہے، مسجد کمیٹی ہوتی ہے، ایسے ہی ایک کمیٹی ہوگی، پولیس کمیٹی، پولیس اور سول سوسائٹی مل کے نظام کو چلائے گی. کیونکہ میرا خیال ہے ضرورت بھی ہے پولیس اور عوام کے درمیان ایک برج. عوام کے بغیر تو معاملہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے. ایک بات، پھر ہم 3 سے 4 یونین پہ ایک سرکل آفیسر بٹھائیں گے جو ڈی ایس پی لیول کا ہوگا، اور 3 سے 4 سرکل پہ ایک چیف سرکل آفیسر ہوگا جو ایس پی لیول کا ہوگا. اور یہ سارے کے سارے سول سوسائٹی کی کمیٹیوں کے ماتحت لیزان میں ہوں گے، کوارڈینیشن کے تحت کام کریں گے. بلدیاتی اداروں کے نمائندے بھی ان کمیٹیوں کا حصہ ہوں گے، تاکہ کیونکہ عوام کا براہ راست انٹریکشن ان کے ساتھ ہے، اور منتھلی وہ میٹنگز کریں گے ان کے ساتھ.
تاکہ وہ کمیٹی لے کے آئے گی بھئی یہ پچھلے مہینے ہم نے یہ کام کیا تھا، یہ ٹارگیٹ تھا، اس پہ کیا آؤٹ پٹ ہے اور اگلے یہ مسائل ہے، اور پابند ہوں گے ڈپٹی کمشنر اور ایس پی اس کمیٹی کی سفارشات پہ عمل کرنے کے، قانونی سفارشات پہ، ٹھیک ہے۔ اور ہم شارٹ ٹرم کمیٹیاں اس لیے بنا رہے ہیں، ہمارے منشور کا حصہ اس لیے ہے کہ کیونکہ پھر ہمارے یہاں بڑی آسانی ہے کہ لوگ ہیں، انسان ہیں، کہیں ڈگر سے ہٹ جاتے ہیں اور ایک ذاتی تعلقات ڈیولپ کرنا شروع کر دیں، تو اس لیے ہم نے ان کو شارٹ ٹرم رکھا ہے کہ 6 مہینے کے لیے جو لوگ ہوں گے وہ پھر چلے جائیں گے، 2 سال بعد پھر وہ ریپیٹ ہو سکتے ہیں، 2 سال تک وہ ریپیٹ نہیں ہوں گے، تاکہ بہتر نتائج سامنے آ سکے۔ دوسری بات کہ بلدیاتی ادارے ان کو امپاور کرنا، پوری دنیا میں جو پولیس ہے یا انتظامیہ ہے وہ میئر کے ماتحت ہوتی ہے، بالکل ایسا اور ہی ہے۔ جو پارلیمنٹ کا کام ہوتا ہے وہ لیجسلیشن ہوتا ہے، فارن افیئرز ہوتے ہیں، جو اکانومی ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے، دیگر جو بڑے لیول کے مسائل ہوتے ہیں۔ لیکن کیونکہ ہمارے جو پارلیمنٹیرین ہیں انہوں نے گٹر، نالا، اسکول، کالج، اسپتال کو چکروں میں ہمیں پھنسایا ہوا ہے، اور آپ دیکھیں کہ 90% ممبران قومی اسمبلی یا ممبران صوبائی اسمبلی جو ہیں وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے بات کرتے ہوئے نظر نہیں آتے آپ کو۔ کبھی دیکھا کتنے ہی ایسے اسمبلی کے ممبران ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عوام کے مسائل کیا ہیں اور اس پہ وہ بات کیسے کریں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہم بلدیاتی اداروں کو امپاور کریں گے، اختیارات کو نچلی سطح تک لائیں گے، شخصیات سے اختیارات لے کے نظام کو، سسٹم کو اسٹرینتھن کریں گے۔ اب سسٹم کو کیسے اسٹرینتھن کریں گے، میں ایک مثال دیتا ہوں، تھوڑا ٹائم لمبا ہوگا۔ فار ایگزامپل منصور صاحب، آپ یہاں کے ایچ آر ہیڈ ہیں اور 200 لوگ آپ کے ماتحت کام کر رہے ہیں، صحیح۔ آپ صبح یہاں بیٹھے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں، اب 8 بجے کا ٹائم ہے، شاہد صاحب آئے 9 بجے، آپ نے کہا کوئی نہیں اپنا دوست ہے جانے دیں۔ یہ دوسرے جو عزیز صاحب آئے 10 بجے، آپ نے کہا یہ تو محلے دار ہے، اس کو بھی جانے دے، کوئی بات نہیں۔ اب جی میں آ گیا 8:05 پہ، اوئے تو 5 منٹ لیٹ کیوں آیا؟ سر وہ نہیں، تم اپنا بتاؤ کیوں آیا؟ اب ہم 10 لوگوں کو 2 گھنٹے بھی ایکسکیوز کر دیتے ہیں، کسی کو 5 منٹ بھی ایکسکیوز نہیں کرتے۔ ایسا ہی ہے، دس از اے ہیومن مینجمنٹ، دس از اے ہیومن مینجمنٹ۔ کریکٹ۔ اس کے اگینسٹ اگر ہم تھم لگا دیں، اور تھم جو مانیٹر کراچی میں لگائیں، اسلام آباد مانیٹر ہو، اور اس میں 3 رکنی کمیٹی کر رہی ہو، جو 3 لیٹ آئے 1 دن کی تنخواہ کٹ جائے، دوسری بار آئے تو وارننگ آ جائے، چوتھی بار آ جائے تنخواہ روک دی جائے، تو کیوں نہ سسٹم مانیٹر کرے۔ اور یہ بات بڑی آپ نے اچھی کی کہ اگر ایک سسٹم ڈیولپ کر دیا جائے، ڈیجیٹلائز کر، پوری دنیا ہی ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے نا اب، اگر آپ اپنے ادارے لے آئیں گے اس سارے معاملے میں تو ادارے میں کرپشن بھی کم ہو جائے گی اور کام کی رفتار بھی بڑھ جائے گی، رفتار بڑھ جائے گی، آپس کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، جو 10 بجے آنے والا آپ سے ناراض ہے وہ ناراض نہیں رہے گا۔ بالکل صحیح ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سرکار کے ادارے ہیں وہ صبح ٹائم پہ کھلنے چاہیے اور وقت پہ بند ہونے چاہیے۔ بالکل یہ صحیح۔ 5 بجے کے بعد جو دفاتر کھول کے جو کاروبار شروع کیا جاتا ہے، پاکستان نیشنل پارٹی پارلیمنٹیرین اس کاروبار کو بھی انشاءاللہ بند کرے گی۔ 5 بجے کے بعد آپ آفیسز کھولنے کا تک کیا ہے؟ آپ دن بھر ادھر ادھر، اور میٹنگز کلچر ختم کریں گے۔ آج کے جدید دور میں جب واٹس ایپ موجود ہے، زوم موجود ہے، دیگر سہولیات موجود ہے کہ چیف سیکرٹری پورے سندھ کے ڈی سیز کو اپنے پاس بلا لے، 5-10 لاکھ روپے کھانے پینے پہ خرچ کرے اور پورا کام جو ہے مشینری وہ اسٹک ہو کے رہ جائے، یہ کون سے دور میں ہم رہ رہے ہیں؟ آج بھی آپ پرائم منسٹر پورٹل پہ، معذرت کے ساتھ بات لمبی ہو رہی ہے، میں نے ایک کمپلین کی تو آ گیا جی 45 دن بعد آپ کو پتہ چلے گا۔ اچھا 45 دن بعد پوچھا یہ ڈاکومنٹس دے دے جی، ڈاکومنٹس دے دیا، پھر جی 45 دن بعد پتہ چلے گا۔ او بھائی انگریز جب کام کرتا تھا، گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے تو 60 دن میں کمپلینٹ ریزالو ہوتی تھی، آج آپ سیکنڈوں میں کمیونیکیٹ ہوتا ہے، جی اور ایسے ہی ہے۔ آپ 60 دن نہیں 6 سال مسئلہ حل نہیں کر سکتے، تو یہ شرم کی بات ہے۔ ہم ایٹمی طاقت کہلاتے ہیں، ہم فخر سے کہتے ہیں چاند پہ پہنچ گئے، اور اگر سڑک پہ ایک ٹینک آئل ٹینکر خراب ہو جائے کوئی، تو ہم اس کو ریکور نہیں کر سکتے، ہمارے پاس وہ سارا دن کھڑا ہے، ٹریفک رکی ہے، عوام پریشانی کا، ہم اتنے بھی قابل نہیں ہیں، اتنے بھی اسٹرینتھن نہیں ہیں، اتنے بھی ٹیکنیکلی اکوپڈ نہیں ہیں، تو ہم نے ایٹم بم اور اس پہ فخر سے سر بلند کر کے کرنا کیا ہے؟ مجھے بتائیں کہ ایک گاڑی اگر خراب ہو جائے تو ہم اس کو 2 دن سڑک سے نہیں ہٹا سکتے جب تک وہ ٹھیک نہ ہو، اور اس طرح کے بے شمار مسائل ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں۔ گٹر کھلا ہے، اب گٹر کھلا ہے، اس میں دیکھیں تھوڑا سا پانی رس رہا ہے، اگر آپ کوئی بھی، میں آپ سول سوسائٹی کا نمائندہ، اس کو فوری بند کر دے گا، وہ 6 مہینے چل جائے گا، لیکن ہم انتظار کرتے ہیں، وہ خراب ہو، وہ بڑا ہو، وہ کام ہو، پھر اس پہ ٹھیکہ دیں گے، پھر اس پہ پیسے دیں گے بار بار،
फिर मैं तो कहता हूं ये जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सड़क माजरत के- बनेगी, फिर खुदेगी, फिर पाइपलाइन की ये डलेगी, माजरत फिर के बने। साथ जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनको ठेके दिए जाते हैं, मुझे तो ये हुकूमत के दामाद लगते हैं। हाय हाय हाय। ये ऐसे नहीं है कि उनको बार बार नवाजा जाता है, बार बार नवाजा जाता है और हर 3 महीने बाद वही काम दोबारा हो रहा है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है राव प्लीज साहब। ऐसी चीजों को रोकेंगे हम इंशाल्लाह, हमारी पार्टी के ये बुनियाद मंशूर का बुनियादी हिस्सा है। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन कराम, आपने गुफ्तगू सुनी महमूद हुसैन साहब की, शाहिद हुसैन साहब की, राव असद साहब की, और इन्होंने अपनी गुफ्तगू में वाज़े किया कि बुनियादी एजेंडा ये है कि आवाम को अगर रिलीफ देना है तो शहरी हुकूमत को फ़ाल करना होगा, उनको हक देना होगा, उनको फंड्स देने होंगे, उन्हें इंगेज करना होगा, क्योंकि आवाम का बराह रास्त हवाला, बराह रास्त ताल्लुक़ जो है वो शहरी हुकूमत के साथ होता है, और जो लोग डिलीवर करते हैं वो यकीन कामयाब होते हैं। हमारे सामने बहुत वाज़ेह मिसाल है कि जो गोरे हैं वो लंदन में किसी गोरे को वोट नहीं देते, सादिक खान को वोट देते हैं। अगर जैसे कि इनका मंशूर है पाकिस्तान नेशनल पार्टी पार्लियामेंटेरियन का, ये अपने मंशूर की तरफ जाते हैं और कामयाब होते हैं, तो यकीनन ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के लिए एक खुश आइन बात होगी। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।